در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ آئیے انہی رحمتوں اور برکتوں میں ہمارے آج کے اس پروگرام درس تراوی میں 17ویں پارے پر ہم گفتگو کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، 17ویں سپارے میں اس کے شروع میں ہی وقت حساب کے نزدیک آنے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل بھی بیان کی گئی ہے۔ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ مصیبت اور بلا دور ہونے کا وظیفہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، تعمیر کعبہ اور اعلان حج کا ذکر کیا گیا۔ قربانی کا مقصد اور نظام کائنات میں غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں اور باطل معبودوں کا رد بھی کر دیا گیا۔ یہ تھا خلاصہ۔ آئیے کچھ وضاحت بھی سماعت فرمائیں۔ 17ویں سپارے کے شروع میں ہی سورہ انبیاء ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 112 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ بکثرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر موجود ہے، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے محبوب بن کر، نبی الانبیاء بن کر، خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا ذکر بھی ہے۔ بکثرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ ابتدائی آیات میں دنیا کی زندگی کے زوال کا منظر پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ
کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت وہ بالکل قریب قریب ہے، لیکن لوگ اس ہولناک دن سے یکسر غافل ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کا جو نظام ہے وہ بہترین ہے اور اس میں اعتدال بھی ہے۔ ان دونوں باتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والی ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اور بالکل واضح بات ہے، جب منصب پر صرف ایک ہی شخص ہوگا تو نظام اپنے ذہن کے مطابق لے کر چلے گا، اور جب مد مقابل کوئی اور بھی ہوگا تو یہ بنائے گا وہ بگاڑے گا۔ ہماری دنیا میں اس کی بہت ساری نظیریں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور بلا تفصیل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کائنات کو چلانے والا صرف وحدہ لا شریک ہے، ہمارا رب ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والی ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات ہوتی تو دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو کر رہ جاتا۔ اللہ کریم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں بتا دیا گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ڈیفینیٹ کہ ہونا ہے، لہذا اس میں دل نہ لگاؤ، اور نہ ہی اس دنیا کے عجائبات اور اس کے جو غرائب ہیں اور اس کی آرائشیں جو ہیں، اس کی جو سجاوٹیں ہیں، ان کے اوپر دل و جان سے قربان نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں تو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا اپنی ابدی زندگی پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے اور پھر اس کی تیاری میں سے لگ جانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئی، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں تھا اور وہ کھیتی کو کھا گئی، تو یہ مقدمہ پھر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے بات سنی تو آپ نے یہ تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائے، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف صرف
11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ سورت بیان کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے کہ جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش کی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آئی۔ چنانچہ اس واقعے کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا جو ضمان ہے وہ لازم نہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول یہاں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم بیان کیا تھا، جو مسئلہ درپیش تھا آپ نے گویا اس کا حکم بیان کر دیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمایا یہ صلح کی صورت تھی، دونوں کی گویا کہ رعایت رکھ لی گئی۔ کھیتی والے کو کھیت مل گئے اور جس کی بکریاں تھی وہ واپس اس کے پاس چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہاڑوں کا ان کے تابع ہو جانا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تشبیہ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے تخت کو 1 ماہ کی مسافت تک اڑا کر لے جایا کرتی تھی، اور جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے، اور دیگر معاملات بھی جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوتا اسے انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، خوبصورتی، مال دولت، اولاد، وسیع و عریض کھیتیاں، سب کچھ تو رب کریم نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کی یہ نعمتیں انہیں حاصل تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کی اولاد ایک حادثے میں وفات پا گئی، مال جو تھے، مواشی جو تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئی، اور آخر کار شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ کو چھوڑ گئے، مگر آپ کی جو زوجہ تھی حضرت رحمت بنت افرایم، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ برسوں تک مصائب جھیلنے کے بعد
آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ آپ کی قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ان کی طرف سے آنے والی جو نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں کا رد کر دیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اپنے کفر پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے، یعنی یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہی تھی۔ لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھی، دریا کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور تیری اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مصیبت اور بلا دور ہونے کا ضمن ایک وظیفہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا اس کے اوپر نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے سے دعا کرے تو اس کی مصیبت اور اس کے اوپر آنے والی بلا دور ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات و نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اس کے بعد ہے سورہ حج۔ سورہ حج مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا منظر دہشت ناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ نشے میں نظر آئیں گے،
حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ بظاہر نشے میں لگ رہے ہیں، یعنی لڑکھڑا رہے ہوں گے، گر پڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہو جائے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اور فرما دیا گیا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامے کا تذکرہ ہے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بلند آواز میں لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس پیدل اور سوار ہو کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی، اے لوگو اللہ پاک نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز ان سب کو سنا دی جن کی قسمت میں حج کرنا تھا، انہوں نے باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں انہوں نے جواب دیا اور کہا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں، اور معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد کرے، اس بات پر کہ اس نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا ہے تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ گوشت پوست کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اور آیت نمبر 65 میں زمین کی تمام اشیاء کی تسخیر، کشتیوں کے سمندر میں روانی، آسمان کا زمین پر گرنے سے روکے رکھنے کی نعمتوں کا بیان فرمایا، حیات، موت اور پھر اخروی حیات کو ذکر کر کے انسان کے ناشکر پن کا بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ورنہ پارے میں تو اور بھی بہت کچھ ہے، پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے جائیں، سمجھ کر اپنے وجود پر، اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرتے چلے جائیں، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درس تراوی
سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔